السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمان عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز اینڈ پیٹ اسٹوڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز اینڈ پیٹ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس طرف سے آپ لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں امید کرتا ہوں میرے تو الحمدللہ سب روزے ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ویورس کے بھی روزے اچھے جا رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کے برڈز بھی ٹھیک اور ہیلتھی ہوں گے۔ ویورس، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل میں بھی دیکھا اور یہ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ڈب کا سیٹ اپ اپنا وزٹ کروانے لگا ہوں اور اس کی پروگرس چپس اس میں ماشاءاللہ ہر باکس میں تقریباً ہر باکس میں آئے ہوئے ہیں، تو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو جلدی سے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ویورس کو آ جایا کریں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں اور اپنے کمنٹس بھی کیا کریں۔ ویورس، ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آپ کو میں اس میں ایک ٹپ بھی دوں گا، جس طرح میرے پاس بریڈ آتی ہے اس طرح انشاءاللہ آپ کے پاس بھی آئے گی۔ تو جلدی سے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جی ویورس، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ پہلے جوڑے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ جوڑے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ریڈ پائٹ کا جوڑا ہے۔ پہلے جوڑے سے شروع کرتا ہوں۔ ریڈ پائٹ کا جوڑا ہے، یہ مادی نیچے بیٹھی ہے، یہ سپلٹ نر ہے، ٹھیک ہے جی، ریڈ پائٹ کا سپلٹ نر ہے۔ اور اس کے کیج کے میں دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے۔ اصل میں نے ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں آپ کو قریب کر کے دکھاؤں، اس کی چکی میں یہ دیکھیں دو بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں کیمرہ جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں کر سکتا، یہ پھٹ پھڑانا شروع ہو جائیں گے، اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ویورز کو نظر آ رہے ہوں گے امید کرتا ہوں۔ یہ دو بچے، یہ ریڈ پائٹ، اور یہ چکس میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے پہلے بھی چکس الگ کیے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ڈب اس طرح ڈر کیوں رہی ہے۔ یہی میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا، اور ویڈیو میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاتا ہوں۔ یہ اس لیے اتنا زیادہ میرے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ کور ہوتا ہے میرا، جو یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے نا، یہ کور ہوتا ہے۔ کور ہونے کی وجہ سے نہ یہ کسی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی ان پہ نظر پڑتی ہے، یہ آرام سے جو ہے نا ریلیکس بیٹھے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ بریڈ بھی اچھی کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیج کا دوسرا پارٹ دکھاتا ہوں، دوسرا جو حصہ ہے اس میں کیا ہے جی۔ اس میں جی یہ ڈائمنڈ پائٹ کا ایک خوبصورت جوڑا ہے، اور اس کا بچہ میرا خیال ہے وہ چکی میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں اس میں بھی انڈے ہیں، ہاں جی بیٹھا ہوا ہے جی، بالکل بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا تنگ کر کے وہ بچہ آپ کو اس کے اندر جا کے کیمرہ لے جا کے دکھاؤں۔ یہ دیکھیں، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک انڈا بھی پڑا، میرا خیال ہے یہ خراب ہو گیا ہوگا انڈا۔ اگر نیا ہوا انڈا بچے کے بعد انہوں نے انڈا دیا ہوا تو پھر شاید یہ ٹھیک ہو۔ یہ دیکھیں، یہ ڈائمنڈ پائٹ کا ایک جوڑا، اس کا جو ہے بچہ میں نے آپ کو دکھایا۔ میں زیادہ تر نا ان کو تانگ نہیں کرتا، مجھے پتا ہے ایک چیز کا کہ اس کو نقصان ہوگا۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ جالی جو یہ بنی ہوئی ہے نا، یہ جالی کے اندر اپنی چونچ مار مار کے نا یہ زخمی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اڑ کے کہیں پہ لگتے ہیں، سر زخمی ہو جاتا ہے۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے، پھر ایک چیز کا پتہ ہو آپ کو کہ وہ اس طرح سے اس کے ساتھ معاملات ہیں، تو آپ اسے تنگ نہ ہی کرو۔ یہ تو میں اپنے ویورز کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے پروگریس دکھا رہا ہوں اپنی ڈو کی۔ یہ ماشاءاللہ اچھا خوبصورت دیکھیں واش جوڑا ہے، تو اس کی میں نے کہا پروگریس آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بھی شیئر کروں۔ تو ماشاءاللہ اس میں بھی بچے آئے ہوئے ہیں، ابھی بچہ آیا ہوا ہے۔
تو جی چلتے ہیں اپنے ماشاءاللہ تیسرے جوڑے کی طرف میں ویورس یہ اوپل وہ پیچھے دیکھیں کیا کلیئر اور واش فل نر ہے یہ جو آگے آیا ہوا ہے یہ فل واش نر ہے اور وہ پیچھے مادی ہے اور ماشاءاللہ ان کے بچے یہ تقریباً سیلف ہونے والے ہیں یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور میرا خیال ہے کہ میں جب دانہ پانی ڈالتا ہوں دیکھتا ہوں بس ایسے دانہ پانی ڈالتے ہوئے میرا خیال ہے اس کی مادی نے دوبارہ انڈے دیے ہوئے ہیں میرا خیال یس یہ دیکھیں ویورس یہ آپ کی اسکرین پہ میں دکھاتا ہوں یہ مادی نے دوبارہ انڈے دے دیے ہوئے ماشاء اللہ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوڑا کتنا اچھا جو ہے نا وہ چل رہا ہے یہ دیکھیں چیکس اس کے بعد ویورس چلتے ہیں تیسرے جوڑے کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلے آپ کو اس کا یہ دیکھیں مجھے اس کی خوبصورتی آپ کو دکھانے دیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کے میرے پاس پہلے بھی چیکس آئے تھے وہ میں نے سیپریٹ کیے تھے اور ماشاء اللہ وہ بڑے اچھے سائز میں اور بڑے خوبصورت سائز میں جو ہے نا وہ چیکس تھے تو یہ والے جو ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے اسی ویک میں الگ کر لوں گا اسی ویک میں انشاءاللہ الگ کر کے تو ان کو بھی سیپریٹ کرتا ہوں جو بھی چھوٹے ہیں انہیں رہنے دوں گا یہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہوئے ہیں ان کو میں سیپریٹ کروں گا اب میں آپ کو چوتھا جوڑا جو ہے وہ دکھاتا ہوں بیٹھا ہوا اوپر یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ ڈائمنڈ پائڈ کا اس میں بھی بچے آئے ہوئے ہیں جی یہ سر نظر آ رہا ہے بچے کا یہ میرا خیال ہے مادی ہے ہاں مادی بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی بچہ چھوٹا ہے اس لیے میں اس کے پنجرے میں گھسوں گا نہیں کہیں بھئی یہی نہ ہو جائے ڈر کے اڑے اور بچہ خیر سے نیچے گرا دے یہ اس کا نیچے نر ہے یہ بھی پاسبل ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ نر اس کا بھی پاسبل ہے اور یہ مادی واش ہے اچھا رزلٹ آتا ہے اس کا بچہ پچھلی دفعہ واش ہوا تھا یہ ماشاء اللہ جی چوتھے باکس میں بھی ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی شکر ہے بریڈ آئی ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ کو میں نے میرے چینل پہ جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے چینل پہ میں نے سردیوں کے حوالے سے جو سیڈ مکس جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ریسیپی بھی شیئر کی تھی سردیوں کے حوالے سے ویورس وہ ٹھیک رہا تھا میرے پاس اچھی بریڈ آئی اب تو گرمی کافی آ گئی موسم چینج ہو گیا کافی موسم چینج ہو گیا تو ابھی بھی میں ان کو وہی دانہ چلا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وہی بنا پڑا ہوا ہے تو وہی دانہ چلا رہا ہوں انشاءاللہ وہ اگر اس میں کوئی چینجز کروں گا وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا یہ دانے کا بھی اثر ہو سکتا ہے دانہ اچھا ڈالا ہے اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے یہ آپ کو میں چوتھا کیج دکھا رہا ہوں اس کے اندر ماشاءاللہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اب چلتے ہیں جی پانچویں کیج کی طرف یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی یہ جی سلور فائٹ ہے یہ نر نیچے اور ساتھ اس کا چک نیچے بیٹھا ہوا ہے اور مادی جو ہے وہ پھر سے انڈے دے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ بھی ماشاءاللہ پہ اس کے بھی لاسٹ ٹائم ماشاءاللہ میں نے بچے الگ کیے تھے دیکھیں آپ نر چیک کریں کتنا زبردست سائز ہے اور تقریباً واش کافی ہوا ہوا ہے اسی طرح اس کا یہ بچہ دیکھیں اس کے بعد بیٹھا یہ بھی انشاءاللہ کافی حد تک اچھا واش ہوگا تو میں بتا رہا تھا میں نے ان کے بھی جوڑے جو ہے نا چک جو الگ کیے تھے 3-4 مہینے پہلے سردیوں والے جو سخت سردیوں والے مارچ اب یہ تقریباً مارچ کا ہے مڈل ہو گیا تو وہ نومبر دسمبر والے چیک میں نے ویورز الگ کیے تھے میں نے ان کی بھی پیئرنگ کر دی ہوئی ہے وہ بھی ماشاءاللہ پیئر تیار ہو گئے ہیں لیکن ابھی ایک دو بریڈ جو ہے وہ ایک دو کلچ ایسے ذرا ضائع کریں گے کیونکہ وہ ینگ ہیں
تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کو اس والے بڑے کیج میں انشاءاللہ ان کو بھی شفٹ کر دوں گا، جو اچھا صاف پیئر بنا اس کو جو ہے نا اس کیج میں رکھوں گا، کیونکہ یہ کیج جو ہے نا یہ سیپریٹ ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ برڈ جو ہے نا وہ بالکل ایزی فیل کرتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے۔ تو یہ تھی 5ویں کیج کی صورتحال، 5ویں باکس کی پروگریس۔ اور اب چلتے ہیں جی 6ٹھے باکس کی طرف۔ 6ٹھے باکس ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں کیا خوبصورت سائز میں نر بٹ ہے، مادی بیٹھی ہے، اور ساتھ میں ان کے 2 چک بیٹھے ہیں، ایک یہ بچی کے اندر ہے اور ایک یہ بھی تقریباً یہ بھی اڈلٹ ہونے کے قریب ہے، سیلف ہونے کے قریب ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اس ویکینڈ پہ یہ جوڑے کے بچے، اور وہ جو میں نے آپ کو اوپر پائڈ والے دکھائے ہیں وہ جوڑے کے بچے، اور میرا خیال ہے یہ سلور پائڈ والا بھی کافی حد تک بڑا ہو جائے گا۔ تو ان 4-5 بچوں کو جو ہے نا میں سیپریٹ کر لوں گا، تاکہ اگر مادیوں نے انڈے دیے ہوئے ہوں تو یہ جو ہے نا اڑ اڑ کے ان پہ بیٹھیں نہ، اور وہ ڈرائیں نہ ان کو۔ یہ اپنے بچوں کے ڈر سے بھی ویور، جب یہ بچے ڈر کے اڑتے ہیں تو یہ پیرنٹ بھی ڈر کے اڑتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ انڈے جو ہے نا یہ توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا سینسٹیو برڈ ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں، ڈرپوک اتنا کیا کہ یہ اپنے ڈر سے یعنی اپنے انڈے توڑ دے گا، بچے جو ہے وہ کوئی چکی سے نیچے گرا دیں گے، اگر شدید ڈرے تو کوئی بلی آگے پڑ گئی ہے اور یہ شدید پڑ پڑائے تو یہ جو ہے نا اپنے بچے نیچے گرا دیں گے، تو وہ نقصان ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے، نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے کیجز جو ہیں نا ان پہ نظر رکھا کریں، جو صرف نظر یہ رکھا کریں، دانہ پانی ڈال دیا۔ وہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، وہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ فیڈنگ کرا رہے ہیں، یہ دیکھیں اللہ اکبر ماشاء اللہ، یہ دیکھیں اللہ، میرا خیال ہے یہ ایک ہی بچہ تھا، اس میں ایک ہی بچہ تھا، میرا خیال ہے ایک ہی بچہ تھا۔ تو ایک انڈا تھا شاید، میں نے آپ کو اسی کیج میں، ہاں جی ایک انڈا تھا اور ایک بچہ تھا۔ تو وہ بچہ بڑا ہو گیا، میرا خیال ہے وہ انڈا خراب ہو گیا ہوگا، تو ایک ہی بچہ اس میں، اور اگر وہ بچے کے بعد اس نے انڈا دیا ہوا تو وہ پھر انڈا ٹھیک ہوگا، وہ میں جب یہ بچہ نکالوں گا تبھی دیکھوں گا، اور تبھی آپ لوگوں کو بتا سکوں گا کہ وہ انڈا ٹھیک تھا یا نہیں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ہے میرے کیج کی پروگریس اور ویڈیو، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کی ہے۔ یہ میرا شیخ خانوں والا لکڑی کا کیج ہے، جس میں میں نے ڈبس کے پیر رکھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے 6 کے 6 باکس وزٹ کیے ہیں، اس کے اندر ماشاءاللہ سب کے اندر بچے ہیں، اور سیلف ہونے کے قریب بچے ہیں، کئیوں میں بچوں کے بعد دوبارہ سے پیرنٹ نے ایگ لے کیے ہوئے ہیں، انڈے دیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے ہی ڈب پھل پھول رہے ہوں گے، اگر آپ لوگوں نے ڈب رکھے ہوئے ہیں تو، اور اگر نہیں رکھے ہوئے تو جس ٹپ کی میں نے آپ سے بات کی تھی ویڈیو میں بھی، آپ کو میں وہ ٹپ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو جو ہے نا وہ کورڈ رکھا کریں، سیپریٹ رکھا کریں، جہاں پہ بچوں کا گزرنا ہو، کوئی ایسا جانور پالتو جس طرح کہ کتا ہو گیا، بلی ہو گئی، اس کا گزرنا ہو، اور ان کو کورڈ رکھیں، بس صرف دانہ پانی کے لیے انکورڈ کریں، اس کے بعد پھر کور کر دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے یہ ڈرتے نہیں ہیں، جب ڈریں گے نہیں اچھی بریڈ کریں گے۔ گرمیوں کے حوالے سے بھی آپ کو میں نے جس طرح ویڈیو میں بتایا، گرمیوں کے حوالے سے بھی آپ لوگ اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے نا کور والا معاملہ، ان کو کور کیج کور کر کے رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس بھی یہ اچھا بریڈ کریں گے انشاءاللہ، میری دعا یہی ہے۔ جی ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟
امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. جیسا کہ آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو میں ایک ٹپ ہی دوں گا. ویورز میں نے جتنا ڈب کے حوالے سے اسٹڈی کیا ہے اور جب سے میں نے ڈب رکھی ہوئی ہے تو میں اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اس کو جتنی پرائیویسی دیں یہ اتنا زیادہ اچھا جو ہے بریڈ کرتی ہے. یعنی کہ بچوں والی جہاں پہ بچے کھیلتے ہوں، جانور اور ہوں، بلیاں خاص طور پہ، تو وہاں پہ یہ ڈر کے بہت زیادہ رہتے ہیں. تو جب یہ ڈر کے رہیں گے تو ان کی بریڈ پہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا اثر پڑے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھی آج کی ٹپ جو میں نے آپ کو دی ہے. ڈب رکھی ہوئی ہے تو اس کو سیپریٹ رکھیں. جتنا سیپریٹ رکھیں گے اور کور کر کے رکھیں گے، یعنی گرمی میں بھی اگر آپ کور کریں تو کسی کپڑے سے ایسے جو ہوادار کپڑا ہو اسے کور کر کے رکھیں جس سے ڈائریکٹ یہ کسی بلی کو نہ دیکھے یا ڈائریکٹ کسی اس طرح کبوتر کو نہ دیکھے تو یہ بھی پھڑپڑانا شروع ہو جاتی ہے، انڈے گرا دیتی ہے. تو اس طرح سے آپ کور کر کے جو ہے نا اس سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں. آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ویورز کو آ جایا کریں. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں اور اپنے کمنٹس بھی کیا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے برڈس کا اینڈ پیٹس کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.